अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडीज़ पोर्टल A1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसका कोर्स कोड है MGT211, इसका लेसन नंबर 4। देखें जी, इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली जो चीज़ डिस्कस करनी है वो पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे की जाती है, पार्टनरशिप के अंदर होता क्या है, इसका स्टार्ट हमने किया था लेसन नंबर 3 के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पहले करवाता चलूँ, देन इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली ये कारोबार की ऐसी किस्म होती है कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार करते हैं, और जितने लोग इस किस्म की बिजनेस के अंदर शामिल होते हैं, हर बंदा इंडिविजुअल लेवल पे उस कारोबार का पार्टनर कहलाता है, राइट। और इस तरह के कारोबार के अंदर इस तरह से होता है, एक एग्रीमेंट होता है, और जितनी भी चीजें चलती हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत चलती हैं। उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमारा एक अलग सा टॉपिक आएगा भी इंशाल्लाह। उसको भी हम बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। इसी तरह इस तरह के बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये एज पर एग्रीड रेशो होती है। अब लेट्स से एक बिजनेस है पार्टनरशिप को, उसके अंदर 5 लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर जब पार्टनरशिप होगी, जब बिजनेस होगा, तो उस वक्त प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से रेशो जो है डिसाइड की जाती है कि इनको, हमारे जो ABC पर्सन है, इनको जब हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो इनको इस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ये हमारे जो B पर्सन है, इनको इस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वो जो रेशो होती है वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकती है। इसी तरह जब लॉस होता है तो सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। होता इस तरह से है कि जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है उसको नुकसान भी ज्यादा होता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है उसको नुकसान भी कम होता है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कुछ नुकसानात भी होते हैं। देखिए, पार्टनरशिप के फवायद तो होते ही होते हैं, वो तो इसी तरह ही है, लेकिन पार्टनरशिप के कुछ नुकसानात भी होते हैं। हमने इस लेसन के अंदर सबसे पहले अभी हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। स्टार्ट करते जी। द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप आर enumerated one by one as under। सबसे पहले जनाब इसका जो डिसएडवांटेज है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। इट मींस इन द केस ऑफ लॉस पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन सोल्ड टू पे ऑफ द पार्टनरशिप द फर्म डेट्स। इसका मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जितने लोग इस पार्टनरशिप का हिस्सा होते हैं, अगर तो उस फर्म के कुछ डेट्स होते हैं। अच्छा, अब लेट्स से एक पार्टनरशिप है, उसकी कुछ डेट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं, उस बिजनेस ने लोगों के पैसे देने हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि जितने लोग हैं उस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हर एक इंडिविजुअल की वो बेचकर भी, इवन के अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो भी बिजनेस के जो खाते हैं वो क्लियर करवाएगा, ठीक है। तो ये एक नुकसान है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। सेकंड वन, लिमिटेड लाइफ ऑफ द फर्म। The life of this type of business organization is very limited. It may come to an end if any partner dies or new partner enters into business। इस तरह के बिजनेस के अंदर ये होता है कि इसकी जो जिंदगी होती है, जो लाइफ होती है, महदूद होती है, ठीक है। इस हवाले से होती है जब एक पार्टनर फोत हो जाता है या न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होता है, वो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इसके बाद हमने भी पढ़ना नेक्स्ट नंबर 3, लिमिटेड कैपिटल। नो डाउट in partnership capital is greater as compared to sole proprietorship, but it is a small as compared to joint stock company। कोई शक नहीं है कि पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर जो कैपिटल होता है, जो सरमाया होता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। एज कम्पेयर टू, अगर हम इसका मुकाबला ऐसे बिजनेस के साथ करते हैं कि जहां पे एक शख्स कारोबार कर रहा है, तो उसके मुकाबले में तुम्हारा कैपिटल ज्यादा है। लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ, तो फिर इसका जो सरमाया होता है वो लिमिटेड होता है, कम होता है। सो द बिजनेस कैन नॉट एक्सपेंड ऑन द लार्ज स्केल। कारोबार को बड़े पैमाने पर बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर हम इसका तकाबुली जायजा लेते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या है, लिमिटेड एबिलिटीज। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं उनकी जो एबिलिटीज होती हैं, उनकी जो सलाहियत होती है किसी भी काम को करने की, वो लिमिटेड होती है। एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप आर लिमिटेड एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस तरह के कारोबार के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एंगेज द सर्विस ऑफ हायर टेक्निकल एंड क्वालिफाइड पर्सन। सो इस तरह के बिजनेस के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि वो एक ऐसा टेक्निकल और हायर क्वालिफाइड पर्सन उसको वो एंगेज करें, उसकी सर्विसेज लें। दिस कॉज द फेलियर ऑफ बिजनेस सोनर और लेटर।
تو یہ ایک وجہ بنتا ہے اس بزنس کے لاس ہونے کی، بیکاز ہر بندے کی جو ابلٹیز ہیں وہ محدود ہیں، اور اگر وہ ایک ٹرینر ہائر کرتے ہیں، ایک کوالیفائڈ پرسن، ایک ٹیکنیکل پرسن جو کہ ٹیکنیکل سکل سیٹ رکھنے والا بندہ ہو، تو لازمی بات ہے اس کو فی پے کرنی پڑے گی، بیکاز وہ ٹریننگ کرے گا لوگوں کی، کیونکہ جو سرمایہ ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آپشن جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، limited number of partners in partnership the number of partners is limited، جو لوگوں کی مطلب جو نمبر آف پارٹنرز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، so the resources are also limited، resources بھی limited ہوتے ہیں، that's why business cannot expand on large scale، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جو بزنس ہوتا ہے یہ بڑے پیمانے پر بڑھایا نہیں جا سکتا۔ نمبر 6، legal defects، there is no effective rules and regulations to control the partnership activities so that cannot handle large scale production، right؟ اس طرح کا جو بزنس ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ایسی effective rules اور regulation نہیں بنائے گئے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اٹ کین ناٹ ہینڈل لارج اسکیل پروڈکشن، ٹھیک ہے، تو لارج اسکیل پروڈکشن جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہو سکتی۔ لیک آف انٹرسٹ، 7 پوائنٹ، partners do not take interest in the business activities due to limited share in profit and limited chances of growth of business، right؟ اس طرح کا جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیو ٹو لمیٹڈ شیئر آف ان پروفٹ، بیکاز ان کا جو شیئر ہے پروفٹ کا وہ بھی لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ٹھیک ہے، تو جب ان کا شیئر محدود ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کاروبار کے اندر جو چانسز ہیں گروتھ کے وہ بھی کم ہیں، لمیٹڈ چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا وہ محنت نہیں کرتے، زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے کاروبار کے اندر۔ لیک آف انٹرسٹ، آگے آ جائیں۔ لیک آف پبلک کانفیڈینس، ایز دیر از نو نیڈ بائی لا ٹو پبلش اکاؤنٹس ان پارٹنرشپ سو پیپل لوز کانفیڈینس اینڈ اوائڈ ڈیلنگ اینڈ انٹرنگ انٹو کانٹریکٹ ود سچ فرمز، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جو بزنس ہوتا ہے اس کے لیے کوئی لا نے مینڈیٹری نہیں کیا ہوا کہ پارٹنرشپ بزنس جو ہے اپنے بکس آف اکاؤنٹس کو پبلش کرے گی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی طرح، جس طریقے سے جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنے بکس آف اکاؤنٹس کو پبلش کرتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، تو پارٹنرشپ کہ جو بزنسز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اپنے بکس آف اکاؤنٹس کو پبلش کرے، سو پیپل لوز کانفیڈنس، لہٰذا لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہوتا اور لوگ اس طرح کے بزنسز کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 9، لیک آف پرومپٹ ڈیسیژن، فوری ڈیسیژن کی کمی۔ ان پارٹنرشپ آل ڈیسیژن آر میڈ بائی میچول کنسلٹیشن، بیکاز بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر، تو جو کچھ بھی ہوگا، جو ڈیسیژن ہوگا وہ میچول کنسلٹیشن سے ہوگا، سب سے مشورہ ہوگا، تو دین پھر کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ Sometimes delay and decisions become the cause of loss، sometimes یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیژن نہیں ہوتا جس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد لیک آف سیکریسی، ان کیس آف مس انڈرسٹینڈنگس اینڈ ڈسپیوٹس امانگ دا پارٹنرس، دیکھنا ایک پارٹنرشپ بزنس ہے تو پارٹنرشپ بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگوں کی سم ٹائم ڈسپیوٹس بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، بزنس سیکریٹس کین بی ریویلڈ، ٹھیک ہے، تو بزنس کے جو سیکریٹس ہوتے ہیں یہ ریویلڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ جو پہلے کسی پارٹنرشپ فرم کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ وہاں سے اس کی ڈسپیوٹس ہو چکے، وہ اس کے کمپیٹیٹر کے پاس چلا گیا تو وہاں پہ اس کی جو بزنس کی جو سیکریسی ہے وہ لیک آؤٹ کرے گا۔ اس کے بعد جناب پوائنٹ نمبر 11، چانسز آف ڈسپیوٹ امانگ پارٹنرز، ان پارٹنرشپ دیر آر مچ چانسز آف ڈسپیوٹ among the partners because all the partners are not of equal mind۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر ہر شخص کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہے، لوگ مختلف نیچر، ان کا مذہب مختلف ہوتا ہے سم ٹائم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے اس طرح کے جو بزنس ہوتا ہے، جو پارٹنرشپ کے اوپر بزنس جو رن کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ پارٹنرز کے درمیان میں ڈسپیوٹ کی چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 12، ایکسپینشن پرابلم، پارٹنرشپ بزنس may not be expanded due to limited number of partners، limited capital and unlimited liability۔ جو اس طرح کا جو بزنس ہوتا ہے جو پارٹنرشپ کے پر چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے کاروبار کے اندر ایکسپینشن پرابلمز ہوتے ہیں کہ کاروبار کو بڑھایا نہیں جا سکتا ڈیو ٹو لمیٹڈ ریسورسز، ڈیو ٹو لمیٹڈ نمبر آف پارٹنرز، بیکاز ان کے پاس جو نمبر آف پارٹنرز ہیں وہ بھی کم ہیں۔ جب ایک کاروبار بڑھتا ہے تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، پھر کاروبار کے اندر ٹیم ورک کو کرنے کے لیے ٹیم اسپرٹ چاہیے، سم ٹائم اسپرٹ کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لمیٹڈ کیپٹل بھی لمیٹڈ ہوگا اور ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے وہ لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے۔ سو یہ کچھ پرابلمز ہیں کاروبار کی ایکسپینشن کے حوالے سے۔ اسی طرح جناب نمبر 13، فروزن انویسٹمنٹ، اٹ از ایزی ٹو انویسٹ منی ان پارٹنرشپ کے کاروبار کے اندر پیسہ لگانا تو بڑا آسان ہے، بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ودرا اٹ، لیکن نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کے جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن صاحب یہ تو کاروبار ہے،
پھر کاروبار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لگانا تو بڑا آسان ہے. آپ کسی کو یہ بول دیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو لوگ بڑی ہنسی خوشی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے موسٹ ویلکم, آپ انویسٹ کریں, ہمیں تو کیپٹل کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ڈرال کی باری آتی ہے, جب منافع کی باری آتی ہے, تو یہاں جو بات ہے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے بعد رسک آف لاس. دیئر از اے رسک آف لاس ڈیو ٹو لیس کوالیفائڈ اینڈ لیس ایکسپیرینسڈ پیپل, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لاس کا رسک ہمیشہ سے رہتا ہے. دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے نا, ٹھیک ہے, چاہے وہ سول پروپرائٹرشپ کے لیول کے اوپر بزنس ہے, چاہے وہ پارٹنرشپ کے لیول کے اوپر بزنس ہے, چاہے وہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے لیول کا بزنس ہے, تو ہر بزنس کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر لاس فیس کرنا پڑتا ہے. تو بیکاز اس طرح کے کاروبار کے اندر کیونکہ لیس کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, لیس ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں, جس وجہ سے لاس کا رسک ہوتا ہے. ٹرانسفر آف شیئرس. In partnership, no partner can transfer his share without the consent of all other partners. کہ اس طرح کے کاروبار کے اندر اگر کوئی پارٹنر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رائٹ, ٹھیک ہے, میں اپنے حقوق کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, منتقل کرنا چاہتا ہوں, تو اپنے رائٹس بغیر without the consent of all other partners, دوسرے پارٹنرز کی اجازت کے بغیر ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اوکے, ہم اس پوری گفتگو کو جی سمرائز کرتے ہیں, اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں. From the above mentioned findings, یہ جتنی فائنڈنگز ہیں اس کی روشنی کے اندر, we come to this point, ہم اس نتیجے پر پہنچے that describe the above disadvantages. Partnership is an important form of business organizations. This is because its formation is very easy due to unlimited liabilities. کہ اس طرح کے کاروبار کو کرنا آسان ہوتا ہے because اس کی فارمیشن ایزی ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے, unlimited liabilities کی وجہ سے. And partners take great interest in business because in the case of loss they are personally responsible, right. کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ personally responsible ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پارٹنرز. پارٹنرز کی اقسام کتنی ہوتی ہیں, کتنی قسم کے پارٹنرز ہوتے ہیں ایک پارٹنرشپ بزنس کے اندر, آئیے ڈسکس کرتے ہیں. The individuals who compromise a partnership are known as partners. وہ انڈیویجولز جو کمپرومائز کرتے ہیں ایک پارٹنرشپ کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹنرز کہلاتے ہیں, حصہ دار کہلاتے ہیں. پارٹنرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پارٹنرشپ فرم کے اندر, جو کہ پارٹنرشپ فرم کا حصہ ہوتے ہیں. Kinds of partners. Partners can be classified into different kinds depending upon their extent of liability, participation in management, share of profit and other facts, right. تو ہم پارٹنرز کو مختلف اقسام کے اندر کلاسیفائڈ کر سکتے ہیں, ان کی ابلٹی کی بنیاد پر, ان کی لائبلٹی کی بنیاد پر, ان کی مینجمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن کی بنیاد پر, ان کی شیئر آف پروفٹ کی بنیاد پر, اور ادر فیکٹس, ادر حقائق کی بنیاد پر. جناب سٹارٹ کرتے ہیں جی. ایکٹیو پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ A partner who takes active part in the affairs of business and its management is called active partner. He contributes his share in the capital and is liable to pay the obligation of the firm. ایکٹیو پارٹنر جو کہ ایکٹیولی بزنس کے افیئرس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ ایکٹیو پارٹنر کہلاتا ہے, اور وہ کسی بھی پارٹنرشپ بزنس کی مینجمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا, رائٹ. اس کے بعد سیکرٹ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ A partner who takes active partner in affairs of business but is unknown to the public. ایسا پارٹنر جو کہ کاروبار کے افیئرس کے اندر تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے لیکن پبلک اس کو نہیں جانتی, تو ایسا پارٹنر سیکرٹ پارٹنر کہلاتا ہے, رائٹ. He is liable to the creditors of the firm. تو ایسے پارٹنر کو ہم سیکرٹ پارٹنر کہتے ہیں. اس کے بعد سلیپنگ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, a partner who only contribute is the capital. ایسا شخص جو کہ کیپٹل کے حوالے سے, سرمایہ کے حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن تو کرتا ہے, کنٹریبیوٹ تو کرتا ہے, but does not take part in the management of the business is known as sleeping partner. لیکن بزنس کی مینجمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرتا, حصہ نہیں لیتا, تو ایسے پارٹنر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہے. He is liable to pay the obligations of the firm. اور یہ فرم کی جتنی obligations ہیں, جتنی ذمہ داریاں اس کو کرنے کا پابند ہے. سائلنٹ پارٹنر. سائلنٹ پارٹنر کون سا ہوتا ہے؟ A partner who does not take part in the management of the business. ایسا پارٹنر جو کہ بزنس کی مینجمنٹ کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر رہا, مینجمنٹ کا پارٹ نہیں ہے, but is known to the public as a partner. لیکن پبلک اس کو جانتی ہے اس نام سے کہ یہ شخص اس فلاں اے بی سی فرم کا پارٹنر ہے. تو ایسے پارٹنر کو ہم سائلنٹ پارٹنر کہتے ہیں. He is liable to the creditors of the firm. ٹھیک ہے, تو ایسے پارٹنر کو ہم سائلنٹ پارٹنر کہتے ہیں. اور وہ پارٹنر جو ہے وہ لائبل ہوتا ہے بزنس کے جتنے جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو پے آف کرنے کے. اس کی وجہ سینئر پارٹنر کون سا ہوتا ہے؟ A partner who invests a large portion of capital in the business is called senior partner. ایسا پارٹنر جو کہ
لارج پورشن آف کیپیٹل، زیادہ سرمایہ لے کر آتا ہے کاروبار کے اندر، انویسٹ کرتا ہے. ایسے پارٹنر کو ہم سینئر پارٹنر کہتے ہیں. ہی ہیز اے پرومیننٹ پوزیشن ان دی فرم ڈیو ٹو ہز ایکسپیرینس، اسکل، انرجی، ایج اینڈ ادر فیکٹس. تو اس طرح کا جو پارٹنر ہوتا ہے جو زیادہ سرمایہ لے کر آتا ہے وہ عموماً ایسا پارٹنر ہوتا ہے جو ایکسپیرینسڈ پارٹنر ہوتا ہے، اس کے پاس اچھا اسکل سیٹ ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، ایج اور ادر فیکٹس ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کی بنیاد پر وہ اچھی پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے. سب پارٹنر دیکھیں جی، ایک اگر پارٹنرشپ فرم ہے تو اس کے بہت سارے پارٹنرز ہیں. آگے پھر پارٹنر کے نیچے کچھ پارٹنرز ہوتے ہیں، سب پارٹنرز. اب پارٹنرز ان دا firm can make an agreement with the stranger of share the profits earned by firm from the partnership business. تو یہ ایسا پارٹنر ہوتا ہے جو کہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا پارٹنر ہوتا ہے جو کہ ایک پارٹنرشپ فرم کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے اس کا حصہ بنتا ہے، آتا ہے. سب پارٹنر از ناٹ لائبل. جو سب پارٹنر ہوتا ہے وہ لائبل نہیں ہوتا آف اینی ڈیٹ. اگر کاروبار کے کچھ ڈیٹس ہیں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اینڈ کین ناٹ انٹرفیئرنس ان بزنس میٹرز. اور وہ بزنس کے جو میٹرز ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، صرف وہ پروفٹ لے گا. جونیئر پارٹنر، ایسا پارٹنر جو کہ بہت کم انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے، اسمال انویسٹمنٹ، جو بہت کم انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے، بیکاز اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھا، تو اس طرح کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جونیئر پارٹنر کہلاتا ہے. میجر پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ میجر پارٹنر از اے پارٹنر ہو از اوور 18 ایئرس آف ایج. ایسا پارٹنر جو کہ بالغ ہے، قانون کے لحاظ سے اس کی ایج 18 سال یا 18 سال سے زائد ہے، اس کو ہم میجر پارٹنر کہتے ہیں. اس کے بعد مائنر پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ مائنر پارٹنر سے پارٹنر ہوتا ہے جو کہ جس کی ایج 18 سال سے کم ہوتی ہے اور اس کا پارٹنرشپ کانٹریکٹ کے اندر آنا انویلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویلڈ نہیں ہوتا. کہتا ہے a person who is minor cannot enter into a valid contract, however he can become a partner. وہ پارٹنر تو بن سکتا ہے with the consent of all other partner، اگر تمام پارٹنر کی مرضی شامل ہو تو. پھر a minor can share profit of the business but not the loss. ٹھیک ہے، جو مائنر پارٹنر ہے جس کی ایج 18 سال سے کم ہے وہ حصہ تو بن سکتا ہے لیکن تمام پارٹنرز کی مرضی شامل ہوگی، رائٹ. ایک بات یہ ہوگی. اگلی بات یہ کہتا ہے کہ جو پروفٹ ہوگا اس کا تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے. نومینل پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ a partner who neither contribute in capital nor he does take part in the management of the business but allows his name to be used in the business is known as nominal partner. ایسا پارٹنر جو نہ تو کیپٹل کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بزنس کی مینجمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو بزنس یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس کا نام یوز کرے، رائٹ. تو وہ ایک نومینل پارٹنر کہلاتا ہے. he is individually and jointly liable for the debts of the firm along with other partner. ٹھیک ہے، تو وہ انڈیویجولی جوائنٹلی لائبل ہوتا ہے پارٹنرشپ فرم کے ڈیٹس کو پے آف کرنے کے حوالے سے. اس کے بعد ڈکسیزڈ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ a partner whose life has expired is known as deceased partner, right. ایسا پارٹنر ہوتا ہے جو پہلے پارٹنرشپ بزنس کا حصہ تھا لیکن اب وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس کا جو شیئر آف کیپٹل ہوتا ہے اس کے ورثاء کے اندر جو لم سم اماؤنٹ ہوتی ہے، جو انسٹالمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ورثاء کے اندر قانونی لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے. آگے ہمارا ہے لمیٹڈ پارٹنر. لمیٹڈ پارٹنر ایسا پارٹنر ہوتا ہے جس کی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اس کی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں آر لمیٹڈ ٹو دا شیئر ان بزنس. تو اس کی جو لائبلٹی ہوتی ہے اس حد تک لمیٹڈ ہوتی ہے کہ جتنا اس نے بزنس کے اندر اس کا شیئر ہے. ہی کین ناٹ ٹیک ایکٹیو پارٹ ان دی مینجمنٹ آف دی فرم، رائٹ. تو وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. انلمیٹڈ پارٹنر وہ پارٹنر ہوتا ہے جس کی ذمہ داریاں لامحدود ہوتی ہیں اور اس کی پرسنل پراپرٹی بھی بیچی جا سکتی ہے بزنس کے فرم کے ڈیٹس کلیئر کرنے کے حوالے سے. انکمنگ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ A person who is newly admitted in the firm with the consent of all other partners is called incoming partner. اگر کوئی شخص جو کہ پارٹنرشپ فرم کا حصہ بننا چاہتا ہے، تمام پارٹنرز کی مرضی کے ساتھ ایک نیا پارٹنر بزنس کے اندر ایڈ ہو سکتا ہے، رائٹ. He is not liable for any act of the firm performed before he became the partner unless he agrees. ٹھیک ہے، تو وہ ان تمام تر معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوگا جو کہ اس کے آنے سے پہلے جو کاروبار کے اندر تھے. ٹھیک ہے، وہ صرف ان معاملات کا ذمہ دار ہوگا کہ جیسے ڈیٹ سے اس نے جوائن کیا پارٹنرشپ فرم کو، تو اس کے آگے آن ورڈ جتنے معاملات چلیں گے وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس کا پہلے جو کچھ بھی اس کو ذمہ دار وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ریٹائرڈ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر ہو لیوز دا فرم ڈیو ٹو سرٹن ریزنز از نون ایز ریٹائرڈ پارٹنر. جو پارٹنر ریٹائر ہو جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، آؤٹ گوئنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ پے کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیفور ہز ریٹائرمنٹ، اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے. اس کے بعد جناب اگلا جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے partners in profit only. If a partner is entitled to receive certain share of profit and
is not held liable for losses. ٹھیک ہے, ایسا پارٹنر جو صرف پروفٹ کا جو شیئر ہوتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے جبکہ نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کو الاؤ بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ مینجمنٹ کے اندر اپنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے. اس کے بعد QSC پارٹنر, آگے ہمارے پاس ہے QSC پارٹنر. A person who was the partner of the firm but has now retired from active participation in the business. ایسا شخص جو پہلے پارٹنرشپ کا حصہ تھا لیکن وہ ریٹائر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو کیپٹل بنتا تھا اس نے وہ نہیں لیا بلکہ اس نے بزنس کو ہی ایز اے لون کے طور پر اپنا کیپٹل دے دیا اور پھر اس کے بعد وہ ان سے انٹرسٹ ریسیو کر رہا ہے. تو اس طرح کے پارٹنر کو ہم QSC پارٹنرشپ کہتے ہیں. اس کے بعد پارٹنر بائی ایسٹوپل, یہ ایسا پارٹنر ہوتا ہے جو کہ بظاہر تو پارٹنرشپ فارم کا حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اس کی کسی ایسے ایکٹ کی وجہ سے, ایسے عمل کی وجہ سے, یہ اس کے ایکٹ کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ پارٹنرشپ کا حصہ ہے لیکن وہ حصہ ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد کائنڈز آف پارٹنرشپ, اس کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہوتی ہیں: پارٹنرشپ ایٹ ول, پرٹیکولر پارٹنرشپ اور لمیٹڈ پارٹنرشپ. جی, پارٹنرشپ ایٹ ول کیا ہوتی ہے؟ اف دا پارٹنرشپ از فارمڈ فار دا انڈیفائنڈ ٹائم, ایسی پارٹنرشپ جس کے اندر کوئی ٹائم پیریڈ ڈیفائن نہیں ہوتا, انڈیفائن. ٹھیک ہے, اٹ از کالڈ پارٹنرشپ ایٹ ول, اس ول کہتے ہیں مرضی کو. اینی پارٹنر کین ڈیزالو اٹ ایٹ اینی ٹائم بائی گیونگ دا نوٹس. تو پارٹنرشپ, اس طرح کی جو پارٹنرشپ ہوتی ہے جو ایٹ ول ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے اگر تو تمام جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں, وہ نوٹس دے دیں کسی بھی وقت, تو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی پیریڈ ڈیفائن نہیں ہوتا کہ یہ جو پارٹنرشپ بزنس ہے یہ 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اکارڈنگ ٹو پارٹنرشپ ایکٹ 1932, if no provision is made in the agreement regarding the partnership, it is called partnership at will. تو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے مطابق کوئی ایسا ایگریمنٹ اگر ہوا ہے جس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے چلے گی. ٹھیک ہے, مطلب کوئی خاص پیریڈ ڈیفائن نہیں ہے, تو اس طرح کی پارٹنرشپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ ایٹ ول ہے. انڈیفائنڈ پیریڈ, اس کے اندر کوئی پیریڈ ڈیفائن نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. ایگزسٹنس آفٹر کمپلیشن آف وینچر, وینچر کہتے ہیں بزنس کو. اس کا پوائنٹ نمبر 2 ہے, if the partnership has been formed for the particular venture, اگر کوئی پارٹنرشپ ہو رہی ہے کسی پرٹیکولر وینچر کے لیے, ٹھیک ہے, کسی مخصوص وینچر کے لیے, and after completion such venture it remains continue, it becomes a partnership at will. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کرتے وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہماری یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ اس پرٹیکولر وینچر کے لیے, جیسے ہی ہماری یہ پرٹیکولر وینچر ختم ہوگا ہماری پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہ ڈیو ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے, ڈیو ڈیٹ آنے کے باوجود بھی پھر بھی یہ ریمینس کنٹینیو, اگر یہ دوبارہ کنٹینیو ہی رہتی ہے تمام پارٹنرز کی کنسنٹ کے ساتھ, تو پھر بھی یہ پارٹنرشپ ایٹ ول کے زمرے میں آ جائے گی. اس کے بعد ایگزسٹنس آفٹر ایکسپائری آف پیریڈ, if partnership has been formed for the defined time period, اس کے اندر defined time period آ گیا. ٹھیک ہے, ایک مخصوص وقت آ گیا کہ اس مخصوص وقت کے اندر ہماری پارٹنرشپ ہے, جیسے ہی یہ defined period چاہے وہ 5 سال ہے, 10 سال ہے, 15 سال ہے ہوگا تو ہماری پارٹنرشپ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. So after the expiry of this period it becomes partnership at will, تو اس کو partnership at will کہتے ہیں. اس کے بعد جناب اگلی ہماری جو قسم ہے وہ ہے particular partnership, ایک مخصوص پارٹنرشپ. If the partnership is formed for the particular object of the temporary nature, ایسی پارٹنرشپ جو کہ ایک ٹیمپریری نیچر کی پارٹنرشپ ہوتی ہے, اس کو ہم جو ہے پرٹیکولر پارٹنرشپ کہتے ہیں. آن کمپلیشن آف دا پرٹیکولر وینچر, جب ایک پرٹیکولر وینچر کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ اینڈ ہو جاتی ہے. unless it is no regular business is done, for example partnership for the construction of building, جس طریقے سے یہ کہہ لیں کہ ایک بلڈنگ ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس تعمیر کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اینڈ پارٹنرشپ فار دا پروڈیوسنگ اے فلم. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جب کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہے یا جب کوئی فلم پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرٹیکولر پارٹنرشپ. یہ خاص ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, یہ پروجیکٹ ہوتا جائے گا, ہماری پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. لمیٹڈ پارٹنرشپ, لمیٹڈ پارٹنرشپ از دیٹ ان وچ لائبلٹیز آف دا سم پارٹنرز آر لمیٹڈ اپ ٹو دا اماؤنٹ آف دیئر کیپیٹل. کہ لمیٹڈ پارٹنرشپ ایسی پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ جس کے اندر تمام پارٹنرز کی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں. کس حد تک محدود ہوتی ہیں؟ کہ جس حد تک انہوں نے اپنا کیپیٹل انویسٹ کیا ہوا ہے. In this partnership there is at least one partner who has unlimited liability. اس طرح کے کاروبار کے اندر کم سے کم ایک پارٹنر ہونا چاہیے. In Pakistan this type of partnership is not formed. لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی پارٹنرشپ نہیں کی جاتی. There is a separate partnership act for it. اس کے لیے ایک الگ پارٹنرشپ ایکٹ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے لیکن اس کے کچھ فیچرز ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. لمیٹڈ پارٹنر کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایٹ لیسٹ ایک پارٹنر ہونا چاہیے. انلمیٹڈ پارٹنر, there is at least one partner who has unlimited liability. اس کے اندر کم از کم ایک پارٹنر ایسا ہوگا جس کے اندر unlimited liabilities ہوں گی. Number of partners, there is at least
2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 20 पार्टनर होने चाहिए इन ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर, राइट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसी तरीके से अगर तो बैंकिंग का बिजनेस है तो उसके अंदर 10 बंदे होने चाहिए। इसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जी, अगला हमारा पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर भी एडमिटेड इन दिस पार्टनरशिप। अगर कोई न्यू पर्सन जो कि इस पार्टनरशिप के अंदर आना चाहता है तो विदाउट एनी कंसेंट, ठीक है, विदाउट किसी दूसरे पार्टनर की मर्जी के बगैर वो इसका हिस्सा बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। रजिस्ट्रेशन, इस तरह की जो पार्टनरशिप है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी रजिस्ट्रेशन लॉ के तहत हो। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इसके जो शेयर्स होते हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं किसी एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ। ठीक है, इसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। लिमिटेड पार्टनर के अंदर ये होता है कि इनके पास ये राइट होता है, इनके पास ये हक होता है कि वो अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इसकी इंस्पेक्शन करवाएं। इसके बाद राइट्स ऑफ सजेशंस। लिमिटेड पार्टनर्स हैज़ अ राइट टू गिव सजेशंस टू अदर्स हु मैनेज द बिजनेस। ठीक है, इस तरह के कारोबार के अंदर हर पार्टनर सजेशन दे सकता है, अपनी तजवीज़ दे सकता है कि कारोबार को कैसे मैनेज किया जाए। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि लिमिटेड पार्टनर कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो वो बिजनेस की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बन सकता। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अ लिमिटेड पार्टनर कैन नॉट विड्रॉल हिज कैपिटल अंटिल द रिमेन्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि वो अपनी पैसा, अपना रकम विड्रॉल नहीं करवा सकता जब तक कि वो पार्टनरशिप बिजनेस का हिस्सा है। सेपरेट लेजिस्लेशन, इट इज एनरोल्ड अंडर द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस तरह का जो लिमिटेड पार्टनरशिप का बिजनेस होता है ये एक्ट 1907 के तहत चलता है, ना कि एक्ट 1932 के तहत। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की जो टर्मिनेशन होती है, इसकी जो खात्मा होता है अंडर इस्लामिक लॉ, वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले कहता है जी कि नोटिस देना चाहिए। इन ऑल अबव फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज राइट टू टर्मिनेट द पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो इस तरह के कारोबार के अंदर ये होता है, इसकी जो टर्मिनेशन होती है अगर बाय नोटिस टर्मिनेशन हो कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना नोटिस देगा कि जनाब ये नोटिस है, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है। डेथ, कहता है अगर किसी भी पार्टनर की मौत वाक़ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है जी। इसके बाद हमारा जो इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर तमाम कारोबार की शराइत, असूल और ज़वाबित लिखे होते हैं। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि उस पार्टनरशिप डीड के अंदर ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है आइए पढ़ते हैं। डेट ऑन विच द एग्रीमेंट वाज मेड, सबसे पहले डेट होगी कि ये कारोबार किस डेट को शुरू हुआ था। कारोबार का नाम क्या है, इसकी नेचर क्या है, किस नोयत का कारोबार है, आया आप सर्विस देते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, खुद से बना के देते हैं या बनी बनाई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो तमाम चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा दिस क्लास विल कवर द स्कोप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का स्कोप बताना पड़ेगा आपको। जो आपके पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर उनके क्या है, उनका जीमेल क्या है, तमाम की तमाम चीज़ आपको देनी पड़ेगी। कैपिटल ऑफ द बिजनेस, जब आपका कारोबार शुरू हुआ है तो आपके पास सरमाया कितना था, वो सरमाया की अमाउंट आपको मेंशन करनी होगी पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस की ड्यूरेशन कितनी होगी, एट विल होगी, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी, लिमिटेड टूल्स वाबित होंगे, इसकी टर्मिनेशन के हवाले से वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, तमाम पार्टनर्स की जो ड्यूटीज हैं वो क्या होंगी, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, क्या, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है फ्यूचर के अंदर तो इस पार्टनरशिप डीड की रोशनी के अंदर उस चीज़ को सुलझाया जाता है। इसके बाद वेदर एनी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू सैलरी, इफ यस हाउ मच अमाउंट शुड बी गिवन टू हिम एज अ सैलरी। अगर तो ये डिसाइड होता है कि साहब ये हमारे पार्टनर्स हैं इतने और ये जो पार्टनर्स हैं इनको ये हक हासिल है कि इनको हम सैलरी पे करेंगे, ठीक है, तो सैलरी की जो अमाउंट होगी, कितनी सैलरी पे की जाएगी महीने के बाद, तो वो सैलरी की अमाउंट भी मेंशन करना ज़रूरी है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, ठीक है जी, कि किस पार्टनर को किस रेशो के हिसाब से किस तरह सबसे उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसकी रेशो भी डिफाइन होनी चाहिए। वेदर पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉल मनी फ्रॉम द बिजनेस, इफ यस प्रोसीजर ऑफ विड्रॉल शुड आल्सो बी रिटन इन दी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने ये डिसाइड किया हुआ था, ठीक है, कि पार्टनरशिप के दौरान किसी भी पार्टनर को विड्रॉल की इजाजत होगी, तो विड्रॉल की इजाजत लेने का जो प्रोसीजर होगा कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो प्रोसीजर भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आर्बिट्रेशन, ठीक है, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो समटाइम ये होता है कि कानून की जो मदद है वो भी दरकार होती है, अदालत की मदद दरकार होती है, तो उसका क्या केस होगा, ठीक है, तो चीज़ें किस किस सिनेरियो से हल की जाएंगी। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाउ दैट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी रिजॉल्व्ड बिफोर गोइंग टू द कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट जाने से पहले मामलात किस तरीके से हैंडल होंगे वो चीज़ भी ज़रूरी है।
The partner should read the partnership deed carefully as much clauses as possible and never take anything for granted. ضروری ہونا چاہیے کہ تمام پارٹنرشپ فرم کے میں آنے سے پہلے یہ پارٹنرشپ ڈیڈ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اس کو غور سے پڑھیں, تسلی سے پڑھیں. اگر وہ اس شرائط کو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کو پارٹنرشپ کا حصہ بنائیں, ورنہ نہ بنائیں جی. اس کے بعد رائٹس آف دی پارٹنر, تمام پارٹنرز کے رائٹس کیا کیا ہیں, کہ حقوق کیا کیا ہیں. سب سے پہلے پارٹیسپیٹ ان آل افیئرز آف دی بزنس, کے تمام کاروبار کے افیئرز کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. گیٹ ہز اور ہر شیئر آف کیپیٹل فرام دا بزنس, ٹھیک ہے, چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے پارٹنر, تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ شیئر کرے پروفٹ اپنے اس کاروبار میں سے. لیو دا پارٹنرشپ, ٹھیک ہے, وہ پارٹنرشپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی پارٹنرشپ ڈیڈ, ٹھیک ہے, پارٹنرشپ ڈیڈ کی کنڈیشنز کے مطابق چھوڑ کے جا سکتی ہے. کلیم دا سیلری انگیجڈ ہز اور ہر ایکٹیویٹیز سروسز, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کلیم کر سکتی ہے کہ اگر تو سیلری اگر اسے لینی ہے منتھ کے بعد تو وہ سیلری بھی کلیم کر سکتی ہے. پارٹیسپیٹ ان دی مینجمنٹ آف دی بزنس, اگر وہ یہ چاہتی ہے جی کہ کاروبار کے اندر اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر اس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے کسی بھی پارٹنر نے, تو وہ کر سکتی ہے, اس کا یہ رائٹ بنتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. آپ کے لیکچر سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ اینڈ سبسکرائب مائی چینل.